اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رحمت للعالمین الصلاة والسلام علیکہ یا خاتم النبیین۔ معزز و محترم سامعین اکرام، سلسلہ وار گفتگو حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالہ سے آج اللہ کی توفیق سے یہ چھٹا درس شروع ہے اور انشاءاللہ اس کے بعد 7واں درس آئے گا، 7واں بیان اس کے بعد شروع ہوگا اور آج چھٹا بیان حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالہ سے شروع ہے۔ پچھلے بیان کے اندر یہ بات یہاں ختم کی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب اپنے چھوٹے بیٹے کے بارے میں سنا تو آپ نے یوں فرمایا فصبر جمیل، میں اس کے اوپر اچھا صبر ہی کر سکتا ہوں، اچھا صبر کرتا ہوں۔ اور اس کے بعد جب بیٹوں نے بات کی آگے سے تو آپ نے یوں کہا قال انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ، یعنی رب ذوالجلال کی طرف سے اپنے آپ کو مائل کر لیا۔ جو بھی غم آیا، جو بھی باتیں ہوئی، وہ سب اللہ کی طرف سے آپ نے اللہ کی طرف اپنے آپ کو مائل کر لیا۔ اور اپنے بیٹوں کو اس وقت آپ نے یوں کہا تھا وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ کی طرف سے جو کچھ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ یعنی یعقوب علیہ السلام کو یہ علم تھا کہ یوسف علیہ السلام اب بھی زندہ ہیں، ابھی تک بھی زندہ ہے، وہ انتقال نہیں کر گئے۔ اور بنیامین کے بارے میں بھی پتا تھا کہ وہ اس وقت کہاں ہے، لیکن اللہ کی طرف سے یہ سارے معاملات تھے جس کو آپ نے مخفی رکھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابھی تک یوسف علیہ السلام کے بارے میں بتایا نہیں تھا کہ وہ کہاں ہیں۔ جب تک اللہ اپنے نبی کو بتائے نہ، تو نبی کوئی بھی نبی ہے، سارا علم اللہ کا ہے۔ اللہ جب اطلاع دے دیتا ہے، وحی دے دیتا ہے، تو نبی کو اس کی خبر ہو جاتی ہے۔ تو جب بنیامین بھی مصر کے اندر رہ گئے تو آپ اس وقت بہت زیادہ، پہلے یوسف کا غم تھا، یوسف علیہ السلام کا، اب اس کے غم کے اندر اور غم آ گیا، زیادہ پریشان ہو گئے۔ پریشانی کے عالم میں اپنے بیٹوں کے پاس بیٹھے ہیں تو اپنے بیٹوں کو یوں کہا یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ، اے میرے بیٹو جاؤ یوسف کی اور اس کے بھائی کی خبر کرو، یعنی تلاش کرو ان کو، ویسے نہ بیٹھو۔ اور ساتھ ہی فرمایا وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ، اللہ کی رحمت سے نا امید بھی نہ ہو۔ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، اللہ کی رحمت سے صرف کافر ہی نا امید ہوتا ہے۔ جاؤ تم ہمت باندھو، یوسف کو بھی تلاش کرو اور اس کے بھائی کو بھی کے پاس بھی جاؤ۔ پتا تھا بھائی کدھر ہے، یعنی بنیامین کہاں ہے، اتنا تو پتا تھا، لیکن بالخصوص اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا جاؤ جا کے یوسف کو جا کر تلاش کرو۔ اب یہ بھائی تیسری مرتبہ فلسطین کا علاقہ کنعان، وہاں سے چلتے ہیں اور مصر کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بھی بتایا کہ پہلے کے لوگ کافروں کی شکل میں جایا کرتے تھے، دو چار نہیں بلکہ قافلہ ہوتا، قافلے کے ساتھ جایا کرتے تھے۔ اور اب آپ کے بیٹے قافلے کی شکل کے اندر تیسری مرتبہ مصر کی طرف جا رہے ہیں، فلسطین سے نکلتے ہیں۔ فلسطین کا علاقہ کنعان، جہاں یعقوب علیہ السلام کی رہائش تھی، وہاں سے یہ چلتے ہیں۔ فلما دخلوا علیہ قالوا یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر،
اور جا کر بادشاہ کے پاس پہنچتے ہیں، یعنی عزیز مصر، جو کہ اس وقت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ تھے، اور بادشاہ کو عزیز کہا جاتا تھا اس وقت، اس زبان کے اندر۔ جب بیٹے جاتے ہیں بادشاہ کے پاس پہنچتے ہیں تو بادشاہ کو جا کر کہا کہ اے بادشاہ، اے عزیز، مسنا و اہلنا الضر، ہم کو اور ہمارے گھر والوں کو بڑا دکھ پہنچا ہے، بڑی تکلیف پہنچی ہے، بڑی مصیبت پہنچی ہے۔ یعنی ایک طرف تو مصیبت کیا ہے، ایک طرف تو کھانے پینے کی مصیبت، اور دوسری طرف ہمارا بھائی ادھر رہ گیا، اور تیسری طرف ہمارا ایک پہلا بھائی، یعنی بتایا نہیں تھا، یعقوب علیہ السلام کا جو پہلا بیٹا ہے، جو کہ لاپتہ ہے، گم ہے، ہمارا باپ بوڑھا ہے، پریشانی کے عالم میں ہے۔ اور ہم جب وہاں پہنچتے ہیں تو جا کر کہا مسنا و اہلنا الضر، ہمیں بڑی تکلیف پہنچی ہے، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو۔ وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ، اور ہم تھوڑی سی پہنچی لے کے آئے، تھوڑا سی رقم لے کے آئے ہیں، تھوڑے سے پیسے لے کے آئے ہیں۔ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ، اور ہمیں آپ پورا پورا ناپ دیں۔ وَتَصَدَّقَ عَلَيْنَا، اور اب ہمارے اوپر صدقہ بھی کرے۔ یعنی یعقوب علیہ السلام کے یہ بیٹے جب مصر کے اندر پہنچتے یوسف علیہ السلام کے پاس، یوسف علیہ السلام کے بھائی کہنے لگے کہ اے مصر کے بادشاہ، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو بڑی مصیبت پہنچی ہے، ہمارے بچے بھوک کی وجہ سے بلبلا رہے ہیں، ہماری عورتیں بھوک کی وجہ سے جو ہیں سر رات سوتی نہیں ہے بھوک کی وجہ سے، اور ہمارے پاس اتنا غلہ بھی نہیں ہے جو کہ جس سے ہماری گزر اوقات ہو سکے۔ گھر کے اندر تھوڑے سے پیسے تھے، وہ لے کے آپ کے پاس آئے ہیں، اب تو چونکہ بادشاہ ہیں، اب ہمارے اوپر صدقہ کرے۔ یوسف علیہ السلام ساتھ یوں بھی کہا ان اللہ یجزی المتصدقین، اللہ خیرات کرنے والوں کو اس کا بدلہ دیتا ہے، جزا دیتا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے جب دیکھا کہ بھائی آ کے صدقے کا سوال کر رہے ہیں اور اپنے گھر کی مصیبت کو بیان کر رہے ہیں، جب مصیبت کو بیان کرتے ہیں آ کر صدقہ بھی مانگ رہے ہیں۔ صدقے سے مراد لغت کے اندر کئی طرح کی یہ چیزیں آتی ہیں، صدقے سے مراد کئی طرح کے معاملات آتے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جب بھائیوں سے یہ سنانا کہ آپ ہمارے اوپر صدقہ ہی کر دیں اور ہمیں کچھ دیں، صدقہ سے مراد کئی چیزیں ہیں۔ صدقہ سے مراد یہ بھی ہے کہ آپ ہمارے بھائی کو چھوڑ دیں، بنیامین جو کہ آپ کے پاس ہے اس کو چھوڑ دیں، یا کہ اور کئی طرح کی اس کے الفاظ نکلتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے ان کو اپنے پاس مہمان رکھا، رات کا کھانا کھلایا، صبح کا ناشتہ کرایا۔ ناشتہ کرانے کے بعد آپ نے ان کو جب مہمان رکھا، مہمان کے بعد کھانا وغیرہ جب کھلایا، جب یہ ان کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے، اور یہ بھی یاد رکھیے اس وقت تقریباً 8 دن کا سفر ہوتا تھا، جو اونٹوں کے اوپر سفر کرتے تھے، 7-8 دن کا یہ سفر تھا جو کہ کنعان سے یعنی فلسطین سے چلتے تھے اور مصر کے اندر پہنچتے تھے اونٹوں کے اوپر۔ اتنا طویل یہ سفر طے کر کے جب حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا ان کی تھکاوٹ اتر گئی ہے، اب یہ حشاش بشاش ہو گئے ہیں، سفر سے آئے تھے، مسافر بن کے آئے ہوئے تھے، اب جب دیکھا کہ ان کی طبیعت حشاش بشاش ہے تو یوسف علیہ السلام نے ایک دن ان کو ناشتہ کروانے کے بعد اپنے دربار کے اندر بلایا، اور جب آتے ہیں تو جن کمروں کے اندر ان کو ٹھہرایا تھا وہاں جگہ جگہ پر لکھا تھا یوسف یوسف یوسف۔ یہ جب دیکھتے تھے جدھر دیکھتے تھے یوسف یوسف ہی لکھا ہے، ان میں سے آپس میں کہنے لگے یعنی یوسف کون ہے جس کا نام یہ جگہ جگہ پر لکھا ہے؟ تو ایک بھائی آگے سے جواب دیتا ہے کہ دنیا کے اندر ہمارے بھائی کے علاوہ بھی تو کوئی اور یوسف ہوگا نا، صرف ہمارا ایک ہی بھائی تھا جس کا نام یوسف ہے، اور بھی تو کوئی یوسف ہوں گے نا۔ اب یہی اسی انداز پہ چیمگوئیاں ہو رہی ہیں، تو اچانک حضرت یوسف علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، اور آتے ہی آپ نے سوال کر دیا، قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف،
व अखीही इज़ अंतुम जाहिलून, क्या तुम यूसुफ को जानते हो? यूसुफ कौन था? बड़ा अजीब सवाल। क़ाल हल अलिमतुम मा फ़अलतुम बियूसुफ, क्या तुम जानते हो तुमने नादानी के आलम में यूसुफ के साथ क्या क्या शुरू किया, उसके भाई के साथ तुमने क्या क्या शुरू किया? और जब आप इतना कह रहे थे उस वक़्त आपके सर के ऊपर ताज था और चेहरा छुपा हुआ था। अचानक ताज को पीछे करने लगे तो जो चेहरे के ऊपर नकाब था, जो चेहरे के ऊपर आपने नापा हुआ था, वो पर्दा थोड़ा सा पीछे हटाना, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने आपकी पेशानी के तिल को देखा, और वो तिल अरे यूसुफ अलैहिस्सलाम की पेशानी के ऊपर भी था, वो तिल हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की पेशानी के ऊपर भी, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की पेशानी के ऊपर भी, और इनकी परदादी हजरत सारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के जो पेशानी उसके ऊपर वो तिल था। तिल को भी पहचाना, यूसुफ अलैहिस्सलाम के लबो लहजे को भी पहचाना बात करने का, और आपके खदो खाल को भी पहचाना कि ये चेहरा जो है यूसुफ के साथ मिलता जुलता है। और जब निशान को देखा, दिल को देखा, थोड़ा सा पहचान जाते हैं, और पहचानने के बाद आराम से बोलते हैं, अदब के साथ बोलते हैं। कहने लगे क़ालू अइन्नका लअन्ता यूसुफ, क्या तू यूसुफ तो नहीं है? यानी दीवारों के ऊपर भी यूसुफ यूसुफ लिखा है, और जब पेशानी को देखा, लबो लहजे को पहचाना, और इसी अंदाज में चेहरे को देखा, तो सवाल अचानक कर देते हैं आपस में चेमगोइयाँ करने के बाद, ये लबो लहजा तो हमारे भाई यूसुफ के जैसा है, ये चेहरा तो यूसुफ जैसा लगता है। अब 40 साल का अरसा गुजर गया है, बचपन के आलम में देखा था, 40 साल का अरसा गुजर गया है। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम से सवाल करते हैं क़ालू अइन्नका लअन्ता यूसुफ, क्या तू यूसुफ तो नहीं है? आपने जवाब दिया क़ाल अना यूसुफ, हाँ हाँ मैं ही यूसुफ हूँ, मैं यूसुफ हूँ। वहाज़ा अखी, और ये मेरा भाई है। क़द मन्नल्लाहु अलैना, अल्लाह तबारक तआला ने हमारे ऊपर करम फरमाया, हमारे ऊपर एहसान किया। क़द मन्नल्लाहु अलैना इन्नहु मन यत्तक़ी व यस्बिर, जो अल्लाह से डरता है और सब्र करता है तो अल्लाह तबारक तआला फ़इन्नल्लाह ला युदीउ अजरल मुहसिनीन, अल्लाह तबारक तआला नेकों के अजर को ज़ाया नहीं करता। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा मैं यूसुफ हूँ, तो भाई आपस में अब डर रहे हैं, अरे ये तो वो यूसुफ है बचपन के आलम में जिनको हमने धक्का दिया था, जिनको मारा था। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम सामने है, सब डर रहे हैं। आज न जाने हमारे साथ ये यूसुफ क्या करेगा, आज न जाने, हम तो अब इसके शिकंजे के अंदर हैं, आज न जाने हमारे साथ क्या शुरू किया जाएगा। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम सामने मौजूद हैं, भाई आपस में डर रहे हैं, न जाने आज हमारे साथ क्या शुरू करेगा यूसुफ। और साथ ही कहने लगे क़ालू तल्लाह लक़द आसरकल्लाहु अलैना व इन कुन्ना लखातिन, आपको तो अल्लाह ने बरतरी अता की, आपको तो अल्लाह ताला ने इज़्ज़त रिफ़ाअतें अता की, खताबात तो हैं हम हैं, हमने सारे खताएं तो हमसे हुई हैं, हम ही इसके मुजरम हैं, हमसे सारी गलतियां हुई हैं। साथ साथ डरते जा रहे हैं, कहीं आज न जाने हमारे साथ क्या शुरू किया जाए, आज हमारे साथ न जाने क्या शुरू हो। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं तुम्हारी निगाह तो फ़कत मुझे धक्का देने यानी कुएं के अंदर गिराने तक थी, तुमने तो मुझे जब निकाला गया तो तुमने तो मुझे फ़कत खोटे दिरहमों के इवज़ तुमने मुझको फ़रोख्त किया, तुम क्या जानो मेरे साथ क्या क्या जुल्म हो गए। मैं जिस घर के अंदर रहता था उस घर की औरत ने मुझे 14 साल जेल के अंदर रखवाया, और उसके बाद न जाने तुम्हें क्या खबर मेरे ऊपर क्या क्या मुसीबतें आई, मेरे ऊपर कितनी मुशक्क़तें आई, मैंने कितने दुख बर्दाश्त किए, तुम्हें क्या खबर। आपस में जब गुफ्तगू होती है, आपस में माहौल को देखा जा रहा है, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम की बारगाह में भाई बैठे हैं। अब ये वो भाई, ये अल्लाह ताला की शान है, ये उस वक़्त यूसुफ अलैहिस्सलाम को जो मार रहे थे, इनको क्या खबर कि हमने एक दिन फ़कीर बन के यूसुफ के दरवाजे के ऊपर आना है।
اب تیسری مرتبہ یوسف علیہ السلام کے دروازہ کے اوپر خیرات یعنی غلہ لینے کے لیے آئے ہیں، تیسری مرتبہ ڈر رہے ہیں۔ تو اچانک یوسف علیہ السلام چونکہ بھائی تھے، سارے ماحول کو پتا تھا میرے ساتھ یہ بھی سلوک ہوا، یہ بھی سلوک ہوا، تو یوسف علیہ السلام آگے سے فرماتے ہیں قال لا تثریب علیکم اليوم، تمہیں اب ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، لا تثریب علیکم اليوم، اب تمہارے اوپر کوئی ملامت نہیں کی جائے گی، میں بھی تمہیں معاف کرتا ہوں، یغفر اللہ لکم، اللہ بھی تم کو معاف کرے گا، وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور وہ بہت رحم کرنے والوں میں سے بھی زیادہ رحم والا ہے۔ جب اتنا سنا بھائی آپس میں اب تھوڑا سا ان کو اطمینان ہوتا ہے، تھوڑا سا وہ مطمئن ہوتے ہیں۔ مطمئن ہونے کے بعد بھائی آگے سے عرض کرتے ہیں اے یوسف، ہم تو تمہارے سامنے ہیں، تمہیں کیا خبر ہمارے گھر کے اندر کیا ہو رہا ہے، ہمارا گھر کا نظام کیسا جا رہا ہے؟ یوسف علیہ السلام فرماتے بتاؤ کیا؟ کہنے لگے کہ باپ 40 سال ہو گئے، باپ تیری وجہ سے رو رہا ہے، اور روتے روتے ہمارے باپ کی آنکھوں کی روشنائی کم ہو گئی ہے، آنکھیں سفید ہو گئی تیری وجہ سے روتے روتے، اور اس کے بعد ان کی کمر جھک گئی بڑھاپے کے عالم میں، اور اب بھی وہ تجھے یادگار کر رہے ہیں۔ اس وقت یوسف علیہ السلام نے دوبارہ نقاب اپنے چہرے کے اوپر ڈالا، آنسوؤں سے آنکھیں تر ہیں، رو رہے ہیں، اور پھر بھی اللہ کا شکر ادا کر رہے باری تعالیٰ جس انداز میں تو راضی ہے تیرا بندہ بھی اسی انداز میں راضی ہے۔ معاف کر دینا یہ بھی اللہ کی طرف سے بہت بڑا ایک نعمت ہے جو بندوں کو معاف کر دیتا ہے، جیسا کہ سرکار دو عالم فخر دو عالم نور مجسم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر جب سارے کفار آپ کے سامنے تھے، اس وقت آپ نے پوچھا آپ تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں؟ تو لوگ آگے سے عرض کرتے ہیں جنہوں نے آپ کے ساتھ سرکار کے ساتھ زیادتیاں کی تو وہ انہوں نے کرب کی جب بھیک مانگی نا تو میرے اور آپ کے سونے لجپال نبی نے ارشاد فرمایا آج میں تمہارے ساتھ وہ سلوک کروں گا جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں کے ساتھ سلوک کیا، جاؤ آج میں تم سب کو معاف کرتا ہوں، آزاد کرتا ہوں، معاف کرتا ہوں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جب باپ کا سنا تو فرمایا اب تم ایسا کرو اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوہ علی وجہ ابی یأتی بصیرا، یہ میری قمیص لے جو، یہ میرا کرتا لے جو، جا کے میرے باپ کی آنکھوں کے اوپر ڈال دینا، جب میرے باپ کی آنکھوں کے اوپر ڈالو گے نا تو میرے باپ کی آنکھوں کی روشنائی پہلے سے، میرے باپ کی آنکھوں کی روشنائی فوراً لوٹ آئے گی، میرے باپ کی آنکھیں روشن ہو جائیں گی، وہ دیکھنے لگ جائیں گے، اور جب وہ دیکھنے لگ جائیں تو پھر کیا کرنا وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، ان سب کو تم اکٹھا کر کے میرے پاس لے آنا۔ اور جب اتنا کہا ادھر سے ابھی قافلہ چلا نہیں، حضرت یوسف علیہ السلام ان کو الوداع کرتے اپنے بھائیوں کو الوداع کیا، ان کو زاد راہ عطا کر دیا، کہا اب تم نے گھر جانے کے بعد کنعان کے اندر نہیں بیٹھے رہنا بلکہ تم نے سب نے میرے پاس آنا ہے۔ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تُفَنِّدُونَ، ادھر سے قافلہ چلتا ہے اور صبح کے وقت قافلہ چلا تو آپ نے شام کے وقت، شام کے قریب عصر کے بعد مغرب سے پہلے اپنے سارے گھر والوں کو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اکٹھا کیا، ارے تم بھی میرے پاس آ، تم بھی میرے پاس آ، پوتے بھی آ رہے ہیں، نواسے بھی آ رہے ہیں، یہ سارے اسی انداز میں جو گلی محلے کے لوگ تھے سب کو اکٹھا کیا۔ آج میں تمہیں ایک بات بتانا چاہتا ہوں۔ جب سارے اکٹھے ہو گئے پوچھا کہ یعقوب آج تم کیا ہمارے ساتھ گفتگو کرنا چاہتا ہے؟ ادھر سے قافلہ چل پڑا تھا مصر سے، تو آپ فرمانے لگے قال ابوہم انی لأجد ریح یوسف لولا ان تفندون، تم آج مجھے جو کچھ چاہو، یعنی جس انداز میں تم چاہو کہو، لیکن اتنا یاد رکھنا کہ آج مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ اب دیکھیں 40 سال کا عرصہ گزر گیا ہے، تھوڑا سا عرصہ نہیں، آپ فرماتے مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں گھر والے قالوا تاللہ، اللہ کی قسم انک لفی ضلالک القدیم،
آج بھی آپ اتنا عرصہ گزر گیا، اب بھی یوسف کی تم باتیں کرتے رہتے ہو، ہر وقت یوسف کی باتیں کرتے رہتے تھے، آج بھی تم نے ہمیں اس لیے بلایا ہے؟ آپ نے فرمایا اے میرے ساتھیوں، اے گھر والوں، تم مانو یا نہ مانو، لیکن آج مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہے، جس وقت چاہے، اپنے نبیوں کو علم عطا کر سکتا ہے، جب چاہے، جس وقت چاہے تو یوسف قریب کنویں کے اندر پڑے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس وقت ان کی خبر نہیں دی، اور اب سینکڑوں میل دور ہیں، ابھی قمیص چلی نہیں، قافلہ چلا نہیں، آپ اپنے گھر والوں کو پہلے سے بتا رہے مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ اور جب یہ قافلہ چلتا 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 اپنے وقت مقررہ پر گھر کے اندر پہنچتا ہے تو اب بھی پچھلا ٹائم ہو رہا ہے دن کا، اور ان میں سے فلما ان جاء البشیر القاہ علی وجہہ فرتد بصیرا، تو ان میں سے جس نے وہ کرتا پکڑا ہوا تھا، قمیض پکڑی ہوئی تھی، وہ جلدی سے لا کر اطلاع ہو گئی تھی قافلہ والے آ گئے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام بھی منتظر تھے کہ کب قافلے والا آئے اور مجھے آ کر سارے حالات سے باخبر کریں۔ جلدی سے وہ بڑا بیٹا اس نے قمیض کو لیا، قمیض کو لے کر جلدی سے باپ کی آنکھوں کے اوپر جب رکھا نا، قرآن کریم ہے فلما ان جاء البشیر، جب وہ آیا القاہ علی وجہہ فرتد بصیرا، جب اس نے قمیض چہرے کے اوپر ڈالی، فوراً حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں روشن ہو جاتی ہیں۔ اور یہ بھی ایک معجزہ ہے، یعنی اللہ چاہے تو ایک کپڑے کے اندر اتنی حرارت پیدا کر دے، اتنی قوت پیدا کر دے، بغیر آپریشن کے اللہ تبارک تعالیٰ آنکھوں کو روشن کر دے۔ اور جب آنکھیں روشن ہو جاتی ہیں، سب کو پہچانتے ہیں، سب ماحول کو دیکھتے ہیں، اور پھر یوسف علیہ السلام کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ یوسف کا کیا حال تھا، کس دین کے اندر تھا، اور اس کا نظام کیسا ہے، وہ کس انداز میں زندگی گزار رہا ہے۔ تو بیٹوں نے کہا الحمدللہ یوسف دین اسلام پر ہے، اسلام کے اوپر چل رہا ہے، اور دین جو ہمارے ابراہیم کا باپ دادا کا دین تھا اس کے اوپر ہے، تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں قال الم اقل لکم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، آپ نے فرمایا میں تم سے یوں نہیں کہتا تھا، اللہ نے جو مجھے علم عطا کیا ہے تم نہیں جانتے، یعنی آپ کو اتنا تو یقین تھا کہ یوسف زندہ ہے، ایک نہ ایک دن میری اور ان کی زندگی کے اندر ملاقات ضرور ہوگی، کیونکہ آپ نے خواب کے اندر دیکھا تھا ملاقات کے بارے میں، سجدہ کے بارے میں، جو کہ انشاءاللہ 7ویں درس کے اندر میں سجدے کے بارے میں بھی بتاؤں گا، ملاقات جو باپ بیٹے کی ہوتی ہے اس کے بارے میں بھی میں بتاؤں گا 7ویں بیان کے اندر۔ تو جو آخر کے اندر یوسف علیہ السلام دعا مانگتے ہیں اس کا بھی تذکرہ 7ویں بیان کے اندر ہے۔ تو آج کے بیان کے اندر بس اتنا ہی ہے، جب بندہ اللہ کی طرف سے صبر کرتا ہے اور اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو بہت زیادہ نعمتیں عطا فرما دیتا ہے، ایک چیز۔ اور دوسری چیز ہے یہ ہے بندہ طاقت کے ہوتے ہوئے غریب کو معاف کر دینا، غریب سے درگزر کرنا، یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی سنت مطہرہ ہے۔ آپ کی کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے تو آپ معاف کر دیا کریں، جب معاف کریں گے ادھر سے زمین کے اوپر بیٹھ کر آپ ان کو معاف کریں گے، ادھر سے عرش الہی کے اوپر بیٹھ کر رب ذوالجلال آپ کی خطاؤں کو معاف کر دے گا۔ اور پھر اگلا اس کے اندر جو سبق ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے بھائیوں کی مدد کیا کرو، اپنے خاندان کی مدد کیا کرو، جتنی ہو سکے مدد کرو، کیونکہ مدد کرنا، خاندان کی بہن بھائیوں کی مدد کرنا، یہ بھی سنت ہمارے اسلام کے اندر تو ہے ہی، سبق ہے نا، لیکن یوسف علیہ السلام کی بھی یہ سنت مطہرہ ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو ان واقعات کو، اس قرآن کریم کو پڑھ کے، سن کے، سنا کے، سمجھ کے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بقیہ بیان انشاءاللہ 7ویں بیان کے اندر آئے گا، اور 7واں بیان جو ہے وہ مکمل، یعنی یوسف علیہ السلام کی پوری ہسٹری، پورا جو گفتگو قرآن کریم نے بیان فرمائی اس کے اندر بیان ہوگا۔
اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔